اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آئیے چند اشعار بارگاہ مخدوم سمنا میں حاضری پیش کر لیتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کرو مجھ پر مہربانی میرے مخدوم سمنانی، کرو مجھ پر مہربانی میرے مخدوم سمنانی، تمہاری ہے جہاں بانی میرے مخدوم سمنانی، تلاش حق تعالی میں حکومت ترک فرما کر، تلاش حق تعالی میں حکومت ترک فرما کر، ہوئے محبوب یزدانی میرے مخدوم سمنانی، ہوئے محبوب یزدانی میرے مخدوم سمنانی، تمہاری ہے جہاں بانی میرے مخدوم سمنانی، اور ہزاروں غم کے ماروں کو ملی راحت تیرے در سے، ہزاروں غم کے ماروں کو ملی راحت تیرے در سے، تیرا دربار لاسانی میرے مخدوم سمنانی، تمہاری ہے جہاں بانی میرے مخدوم سمنانی۔ اور شاعر ایک شعر میں یہ واقعہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ مخدوم پاک کی بارگاہ میں ایک بلی تھی، حضور مخدوم اشرف سمنا کی صحبت میں رہ کر اسے بھی یہ کمال حاصل ہو گیا کہ جتنے مہمان آنے والے ہوتے تھے وہ اتنی بار میاؤں بولتی اور اسی کے مطابق کھانا بھی پکایا جاتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، یہ بارگاہ مخدوم اشرف کا فیض ہے۔ دیکھو کہتے ہیں کہ توجہ کی نظر پڑ جائے تیری گر میرے آقا، توجہ کی نظر پڑ جائے تیری گر میرے آقا، کرے بلی بھی مہمانی میرے مخدوم سمنانی، کرو مجھ پر مہربانی میرے مخدوم سمنانی۔ اور کہتے ہیں، اور یہ بظاہر بات کھلی بات ہے، کوئی چھپی بات نہیں ہے، کہتے ہیں کہ وہاں کے جو نیل کا پانی ہے وہاں سے کئی مریضوں کو شفا حاصل ہو جاتی ہے، ایسا اس پانی میں فیضان ہے مخدوم اشرف سمنا کا۔ کہتے ہیں کہ مریضوں غم کے ماروں کی مصیبت دور کرتا ہے، مریضوں غم کے ماروں کی مصیبت دور کرتا ہے، تیرا مشکل کشا پانی میرے مخدوم سمنانی۔ اور شہ خواجہ کے صدقے میں
خدا را کر بھی دیجئے حل شیخ جا کے صدقے میں خدا را کر بھی دیجئے حل منور کی پریشانی میرے مخدوم سمنانی ہماری بھی پریشانی میرے مخدوم سمنانی تمہاری ہے جہاں بانی میرے مخدوم سمنانی کہ تو سبحان اللہ. آئیے حضرت کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن مخدوم اشرف سمنا حضرت مولانا ظہیر مصباحی صاحب کی بلا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہ الا المتقون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سمنا کا تخت چھوڑ کر غوث الورا ہوئے، سمنا کا تخت چھوڑ کر غوث الورا ہوئے، یوں سلطنت کے ترک نے سلطان بنا دیا. دوستان محترم، آج 28 محرم الحرام کی تاریخ ہے. ہمارے سلسلہ اشرفیہ کے بانی قدوۃ الکبریٰ غوث العالم اوحد الدین میر سید اشرف جہانگیر سمنانی محبوب یزدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس سراپا قدس کی تاریخ ہے. اللہ جل مجدہ الکریم ان کے فیوز و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے. چند باتیں حضرت کی عظمت و شان اور سیرت کے حوالے سے عرض کر کے ان کے فیوز و برکات حاصل کرنے کی کوشش کروں گا. دوستان محترم، آج پوری دنیا میں جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو چاروں طرف لوگ دنیا میں مبتلا نظر آتے ہیں. دنیا کو سمیٹنا، جمع کرنا، چاہے وہ حرام ہو یا حلال ہو، جائز ہو یا ناجائز ہو، ہر قسم کی تمیز اور تفریق سے بے نیاز ہو کر بس دنیا جمع کرنے کے پیچھے انسان بالعموم دوڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے وہ نہ جانے کتنے ظلم کرتا ہے، ستم ڈھاتا ہے، اور نہ جانے کتنوں کا حق دباتا ہے، اور
کتنوں کا غصب کر لیتا ہے اور چھین لیتا ہے۔ اس کی نظر چونکہ دنیا ہی پر ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ یہ سب کچھ دنیا سمیٹنے کے لیے کرتا ہے۔ لیکن تاریخ السلطنت سرکار سیدنا مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی جب ہم پڑھتے ہیں تو چونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہر برائی کی جڑ دنیا کی محبت ہے، حب الدنیا رأس کل خطیۃ، کہ ہر برائی کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ یہ دنیا کی محبت جن لوگوں نے اپنے سینے میں بٹھا لی کہ ہمیں دنیا ہی دنیا رکھنی ہے، تو وہ پھر ہر ظلم، ہر ستم، ہر گناہ، ہر قسم کے معاملات سے گزر کر کے وہ اپنی دنیا کو بسانے کی فکر کرتا ہے۔ مگر جن کے دل و دماغ میں یہ حدیث ہوتی ہے کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ اور بنیاد ہے، پھر وہ اس دنیا کو سمجھ لیتے ہیں، اس کے دھوکوں کو جان لیتے ہیں، اس دنیا کے فانی ہونے کو سمجھ جاتے ہیں۔ پھر وہ بدلتے ہوئے حالات کو دیکھتے ہیں، لوگوں کی موتوں کو دیکھتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کا قبروں میں لیٹنا دیکھتے ہیں، نام و نشان مٹ جانا دیکھتے ہیں، اور جب ان پر دین کی روح اور دین کا مغز ظاہر ہو جاتا ہے تو پھر واقعی میں وہ دنیا کو مردار سمجھتے ہیں، وہ پھر دنیا کو فانی سمجھتے ہیں اور آخرت کو ایسا باقی سمجھتے ہیں کہ جیسا قرآن میں فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، زندگی گزارنے کے قابل اگر کوئی ٹھکانہ ہے تو وہ آخرت ہے۔ جب ان کی نگاہ کے اندر دنیا کا زوال، دنیا کی فنائیت جب ظاہر ہو جاتی ہے تو وہ پھر اس دنیا سے جی نہیں لگاتے۔ وہ رہتے دنیا ہی میں ہیں مگر مکان میں رہ کر دل مکان میں نہیں، اللہ کی یاد سے لگا رہتا۔ وہ گاڑی میں ہو، وہ کہیں بھی ہو، لیکن وہ ان چیزوں سے لطف اندوز تو ہوتا ہے مگر اپنا دل اس دنیا کی چیزوں میں نہیں لگاتا، بلکہ وہ اپنا دل آخرت سے لگائے رکھتا ہے۔ وہ مولا علی کے فرمان کی روشنی میں کہ کشتی جس طرح سے پانی پر چلتی ہے تو پانی کو وسیلہ بناتی ہے منزل تک پہنچنے کے لیے، اللہ والے یوں ہی دنیا کو وسیلہ بناتے ہیں آخرت تک پہنچنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو ان آخرت تک پہنچنے والوں میں ایک بڑی شان مخدوم پاک کی ہے، اتنی بڑی شان ہے، اتنی بڑی شان ہے کہ باضابطہ کتابوں میں اسلاف نے لکھا در صدیقین امت محمد علیہ السلام دو کس بسبب ترک سلطنت بر جمیع اولیاء اللہ فضیلت دارن۔ فرماتے ہیں امت مصطفیٰ میں ولیوں کے کئی درجے ہیں، ان درجوں میں صدیقین ایک درجہ ہے اولیاء اللہ کا۔ فرماتے ہیں امت مصطفیٰ کے صدیقین ولیوں میں دو ولی ایسے گزرے ہیں جو ترک سلطنت کی وجہ سے باقی تمام ولیوں سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، یعنی ترک سلطنت والی وہ جزوی جو فضیلت ہے ان کے پاس، اس جزوی فضیلت میں وہ باقی ولیوں سے ممتاز ہیں، باقی ولیوں سے منفرد ہیں۔ کون کون ہیں؟ فرماتے ان میں ایک حضرت سلطان العارفین ابراہیم بن ادہم اور دوسرے سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی۔ یہ دو بزرگ وہ ہیں جنہوں نے دنیا کو ترک کیا، سلطنت کو ترک کیا، اپنے آبائی حکومت اور اپنے آبائی مشن کو جو دنیا کے تخت و تاج اور سلطنت سے جڑا ہوا تھا اس کو چھوڑا، اور وہ بھی حضرت خضر علیہ السلام کی روحانی آمد ہوئی اور حضرت خضر نے کہا دو حکومتیں بیک وقت ساتھ نہیں رہے گی، یا تو روحانیت کی حکومت لے لو یا دنیا کی حکومت لے لو۔
تو مخدوم پاک نے اس وقت دنیا کی حکومت نہیں لی، روحانیت کی حکومت لی، اور اس روحانیت کی حکومت کا اتنا فیض ہے، دنیا سے گئے ہوئے 700 سال ہو گئے مگر آج بھی ان کی سلطنت جاری ہے، آج بھی ان کی حکومت جاری ہے۔ تو یہ ہوتی ہے روحانیت، اور یہ ہوتا ہے آخرت کے لیے ترک سلطنت کرنا۔ یہ راز ہے، کاش سننے والوں کو بھی یہ راز سمجھ میں آ جائے کہ ہم آخر پوری زندگی انہیں تاریخ سلطنت کہتے رہے تو کچھ ہم نے سیکھا کہ نہیں سیکھا ان سے، کہ انہوں نے ترک سلطنت کیوں کیا تھا، اور ترک سلطنت کی وجہ سے اللہ نے انہیں کیا مقامات عطا فرمائے۔ تو یہ باتیں وہ ہیں جن کی طرف توجہ دینے کی آج ہر کس و ناکس کو ضرورت ہے۔ دوستان محترم، اس سلسلے میں کہ حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان اور ان کا مرتبہ کتنا بلند ہے، میں اس سلسلے میں تو بہت ساری روایتیں آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں۔ ایک روایت میں عرض کرتا ہوں جو موجودہ دور کے حالات میں ایک نسخہ کیمیا ہے، اور وہ ایسی چیز ہے کہ جو واقعی میں بزرگوں کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ آج لوگوں نے یہ میری بات، کاش کہ یہاں بہت لوگ بیٹھے ہوتے اور میں ہر ایک کو سناتا اور لوگ سنتے، مگر کیا کیا جائے، نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، حقیقت کچھ نہیں ہے، بس نام ہی نام ہے۔ تو اب یہ افسوس ہم کن دیواروں کو جا کر کے سنائیں اور کن سے کریں یہ شکوے گلے، مگر جتنے بھی بیٹھے ہیں وہ بھی سن لیں۔ اہل سنت و جماعت اس وقت سخت اضطراب اور ایک ایسا سمجھو کہ ایک طوفان ہے اور کشتی بیچ سمندر میں ہے، ہچکولے کھا رہی ہیں۔ اب ایسے میں اس کشتی کو کیسے بچایا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بحق سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ ان بزرگوں کی تعلیمات ہیں جو اس بھنور سے کشتی کو نکالے گی، ان بزرگوں کے ارشادات، ملفوظات اور مکتوبات ہیں جو اس بلا خیز طوفان سے ہمیں کنارے پر لگائیں گی، مگر ان کی تعلیمات بھی تو کوئی پڑھے۔ بزرگوں کے ساتھ نسبت آج لوگوں کی اتنی رہ گئی ہے، چادر چڑھائیں، پھول چڑھائیں، چلتے جائے اور بس میلے ٹھیلے جمیلے، ان کے علاوہ بزرگوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ ماشاءاللہ ہے ایسے اللہ والے جو واقعی میں نکلتے ہیں تو اس نیت سے نکلتے کون سی گاڑی سے جاؤں کہ جس گاڑی میں مجھے وقت پر نماز ادا کرنا میسر آ جائے۔ ایسے لوگوں سے زمین خالی نہیں ہے کہ وہ مشقت اٹھا لیتے ہیں جسم پر مگر نمازوں کی پابندی کی رعایت رکھتے ہوئے سفر کرتے ہیں۔ اور جب بندہ یوں نکلتا ہے گھر سے ولی کی چوکھٹ پر جانے کے لیے، وہ گھر سے نکلتا کیا ہے، ولی کی نظر وہیں سے اس پر پڑنا شروع ہو جاتی ہے کہ کوئی میری چوکھٹ پر آنے کے لیے نکلا ہوا ہے۔ مگر اب حالات دیکھ لو لوگوں کی، جا رہے ہیں ان کے دیکھو، جاتے ہوئے کیا کر رہے ہیں وہ دیکھو، جا کے وہاں پہنچ کے کیا کرتے ہیں وہ دیکھو، کتنا وقت ان کا وہاں کس کام میں گزرتا ہے اس کا جائزہ لو۔ تو میرے بھائیوں، بہت درد ہیں اور بہت باتیں ہیں۔ اب باتیں سناتے سناتے بھی مجھے کبھی کبھی اکتاہٹ محسوس ہوتی ہیں، اور میں شبیر بھائی سے بھی کہتا ہوں کہ اب میری بھی 40 کے قریب ہونے کو آ گئی ہے، اور میں بعد میں گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کر لوں، چونکہ اب جو کچھ پڑا ہے اس پر ہم خود ہی عمل کر لیں اور اس دنیا کے فتنوں سے دور رہ جائیں، تو یہ ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ میں آپ کے سامنے سرکار مخدوم پاک کا یہ ملفوظ سناتا ہوں، اس کو توجہ کے ساتھ سنیے۔ لطائف اشرفیہ کے لطیفہ نمبر 6 میں سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ملفوظ سنیے اور آج کے حالات کا جائزہ لیجیے۔ لطائف اشرفی کے لکھنے والے حضرت خواجہ نظام الدین یمنی علیہ الرحمہ مخدوم پاک کے خلیفہ ہے، اور یہ ایسی کتاب نہیں ہے کہ جو مخدوم پاک کے وصال کے بعد لکھی گئی ہوئی، یاد رکھیں۔
مخدوم پاک جو فرماتے تھے اس کو لکھتے تھے خواجہ نظام الدین یمنی، لکھ کے پھر حضرت سے چیک کراتے تھے۔ حضرت چیک کرتے تھے، اس میں کچھ آگے پیچھے ہوتا تھا اس کو ٹھیک کرتے تھے، پھر خواجہ نظام یمنی اس کو بالترتیب لکھتے تھے۔ تو یہ اتنی باوثوق ذرائع سے مخدوم پاک کے محفوظ ہیں، سنیے اس کو اور رسموں کو دیکھیے اور حقیقت کو دیکھیے۔ اب یہ باتیں تو کئی لوگوں کو بری بھی لگ جاتی ہیں، مگر میں کروں کیا؟ ہم نے تو پڑھا ہے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، ان سرکار کے غلاموں کا نقش قدم لے کے چلیں کہ کسی اور کا نقش قدم لے کے چلیں؟ راہ خدا تو انہی کا نقش قدم ہے۔ اب کیا ہے لطیفہ نمبر 6 میں؟ حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ جب یہ ناچیز فقیر مخدومی و مخدوم عالم پیشوائے بنی آدم حضرت شیخ علاء الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں باریاب ہوا، یعنی ان کی بارگاہ قدس میں میری حاضری ہوئی، حضرت علاء الحق گنج نبات رحمت اللہ علیہ، اور یہ حضرت علاء الحق گنج نبات رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے، اور اللہ کے فضل سے ابھی 10 دن میں نے مزارات اولیاء کا دورہ کیا، لگ بھگ 1 مہینے پہلے یا اس کے اندر۔ تو ایک بزرگ ہے جن کی بارگاہ میں 3 دن طریقت اور تصوف کی تعلیم کے لیے رکا، وہ بزرگ بھی حضرت خالد بن ولید کی اولاد میں سے، مخدوم پاک کے پیر بھی حضرت خالد بن ولید کی اولاد میں سے۔ حضرت علاء الحق گنج نبات رحمت اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے کہ یہ فقیر اپنے مخدوم اور مخدوم عالم کی بارگاہ میں باریاب ہوا، اور پھر کیا ہوا؟ حضرت کی ظاہری باطنی نگاہوں سے مجھ کو اختصاص حاصل ہوا، یعنی ظاہری باطنی توجہات حضرت نے مجھ پر ڈالی۔ یہ قاری صاحب بھی پڑھ رہے تھے نا، توجہ گر تیری ہو جائے کرے بلی بھی مہمانی میرے مخدوم سمنانی۔ یہ اولیاء اللہ کی ایک خاص صفت ہوتی ہے، وہ توجہ ڈالتے ہیں، دھیان سے کسی کو دیکھتے ہیں اور اس پر روحانیت کا فیض ڈالتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اپنے مرشد کے ساتھ ایک کمرے میں تھے، صبح کو نکلے تو دونوں کی شکلیں ایک جیسی تھی، بس داڑھی کا فرق کالی اور سفید کا نظر آ رہا تھا، اور یہی توجہ ہمارے نبی نے غار ثور میں صدیق پر ڈالی تھی۔ بخاری کی حدیث ہے کہ روزانہ صحابہ کرام اور اہل مدینہ باہر نکل کر حضور کا انتظار کرتے کہ اب آئیں گے اب آئیں گے اب آئیں گے۔ جب دونوں آئے تو بخاری کی حدیث ہے ما نعرف ایہما ہوا، مدینے سے آنے والے لوگ حضور کی جگہ صدیق کی زیادہ عزت اور صدیق کو زیادہ بھاؤ دینے لگے اور ان کا زیادہ احترام کرنے لگے۔ وہ یہ کہتے ہیں جو بخاری میں ما نعرف ایہما ہوا، ہمیں لگتا ہی نہیں تھا کہ حضور کون ہے اور صدیق کون ہے، ہمیں تو یوں لگا جیسے حضور اپنے ساتھ ایک آئینہ لے کر آئے ہیں جس میں سراپا مصطفیٰ نظر آتے ہیں۔ ایسی شان وہ توجہات 3 راتوں تک سرکار نے صدیق پر ڈالی۔ تو وہ توجہات کا ایک معاملہ الگ ہوتا ہے جو اولیاء اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ اب مخدوم پاک فرماتے ہیں میں ان کی بارگاہ میں گیا تو ظاہری باطنی دونوں قسموں کی توجہات مجھ پر ڈالی۔ مخدوم پاک فرماتے ہیں جب مجھ پر ظاہری باطنی توجہ ڈال کر مجھے مقام اور مرتبے تک پہنچا دیا تو اس کے بعد حضرت نے مجھے خاص لباس خرقے تبرکات عطا فرمائے، خاص لباس خرقے اور تبرکات۔ اور مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ میں نے 12 سال تک اپنے مرشد کی خدمت کی ہے، 12 سال تک، اور یہ سید نہیں تھے، خواجہ علاء الحق گنج نبات سید۔ میں نے گزشتہ جمعہ اجتماع میں یا اس سے پہلے بھی کہہ چکا تھا جو حضرت امام زین العابدین کی سیرت میں نے سنائی
کہ وہ حصول علم کے لیے حضرت عمر کے غلام کی محفل میں بیٹھتے تھے اور پھر ان کے بیٹے کی محفل میں بیٹھتے تھے. انہیں لوگ ٹوکا کرتے تھے کہ تم قریش بنی ہاشم سے اتنے بڑے مرتبے سے ہو اور غلام کی محفل میں بیٹھتے ہو, وہاں بیٹھ کے سیکھتے ہو. امام زین العابدین نے کہا آدمی کے دین کا جہاں فائدہ ہوتا ہے آدمی وہاں پہنچ جاتا ہے. جسے دین سے لگاؤ ہے وہ دین کا فائدہ دے کر وہاں پہنچ جاتا ہے. یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے. میں اس پر کیا کچھ بول جاؤں اور کیا کچھ کہہ جاؤں. حصول یہ سب سے بڑی بیماری اندھیرا ہے جہالت. علم نہ ہونے کی وجہ سے سارے وسوسے آتے ہیں, دین سے آدمی کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں. جن کی آنکھ کھلی تھی مولا علی کی گود میں, 2 سال مولا علی نے جس امام زین العابدین کو پالا پوسا, 11 سال امام حسن نے, 10 سال امام حسین نے, اس سے زیادہ امام حسین نے, مگر پھر بھی حصول علم کے لیے محفلوں میں شرکت کیا کرتے تھے. مخدوم پاک نے 12 سال تک حضرت خالد بن ولید کی اولاد حضرت علاء الحق گنج نبات اپنے مرشد کی خدمت میں 12 سال فرماتے جب ظاہری باطنی دونوں کمالات مجھے عطا کر دیے توجہات ڈال ڈال کر, تو اس کے بعد مجھے خرقہ دیا, لباس. اور یہ بھی صالحین کا طریقہ ہوتا تھا کہ جب منزل طے کرا دیتے تھے تو پھر کوئی نہ کوئی تبرک دیتے تھے, کوئی نہ کوئی تبرک دیتے تھے, لیکن یہ منزل طے کرانے کے بعد دیا کرتے تھے, دیتے تھے. مخدوم پاک کو دیا, خرقے دیے, تبرکات دی. مخدوم پاک فرماتے میں نے اسی دن وہ خرقہ اور دوسرے تبرکات ایک فقیر کو دے دی. میں نے وہ خرقہ اپنے پیر سے ملا ہوا اور وہ تبرکات ایک فقیر کو دے دی. تو بعض متعلقین حضرات نے جو مجھ سے قدورت رکھتے تھے, یہ لفظ دیکھیے میں اپنے نہیں بول رہا ہوں, یہ لفظ مخدوم پاک کے لکھے. بعض حضرات نے جو مجھ سے قدورت رکھتے تھے اور روئے غصہ و حسد رکھتے تھے مجھ سے, تانا زنی شروع کر دی انہوں نے. کیسی؟ ذرا اس کو دیکھو, پیر کا خاص خرقہ دوسرے کو دے دیا, ایسا بھی کہیں ہوتا ہے؟ یہ سب میرے حوالے سے باتیں شروع ہو گئی. ان لوگوں نے یہ باتیں اتنی کی کہ حضرت شیخ تک پہنچا دی. اپنے پیر کی بات پیر مخدوم اپنے مریدوں کو سنا رہے ہیں, اور میں وہ لنگر آپ کو تقسیم کر رہا ہوں. یہ لنگر ہے روحانیت کو جلا دینے والا. مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ یہ بات حضرت تک پہنچا دی. حضرت مرشد نے فرمایا, وہ بھی کتنے پختہ تھے, اعتماد رکھتے تھے. انہوں نے کہا اشرف کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو لغو بے معنی ہو, تم لوگ خود انہی سے پوچھ لو کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا. جاؤ جا کر ان سے پوچھ لو. آج تو کچے کانوں کے بندے کچھ کانا پھوسی کر کے چلے جائے, اعتماد سال ہا سال کا ختم ہو جائے, اور پیری مریدی کا جو مقدس رشتہ ہے اس رشتے کو ملحوظ نہ رکھا جائے, اور پھر اس کو بددعائیں بھی دے دی جائے, اور کیا سے کیا کر دیا جائے. یہ بزرگوں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. کچھ اشعار کو اعلیٰ حضرت کے میں نے اپنا وظیفہ بنا لیا. میں تمہیں کہہ رہا ہوں جو بڑی بڑی کتابوں پر بھاری ان کو نظر میں رکھتا ہوں ہمیشہ. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. اب دیکھو مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ اب جب حضرت نے یہ کہہ دیا تو آئے لوگ میرے پاس اور سوال قائم کیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا. حضرت نے تبرکات دیے تھے, اپنا خرقہ دیا تھا, تم نے مانگنے والے فقیر کو دے دیا. حضرت مخدوم پاک نے ان کے سوال پر خود سوال قائم کیا, اور سوال قائم کرتے ہوئے فرمایا کہ جو لباس اور خرقہ میں نے اس فقیر کو دے دیا, کیا وہ عین پیر ہیں یا غیر پیر ہیں؟
یعنی وہ جبہ جو کپڑا تھا جو حضرت شیخ کے جسم سے ٹچ ہوا تھا، وہ جبہ پیر ہیں یا پیر کے علاوہ دوسری چیز ہے؟ تو سب نے کہا کہ وہ تو غیر پیر ہیں، وہ پیر نہیں ہیں۔ اب مخدوم پاک نے دو باتیں کی، دونوں باتیں دھیان سے پکڑ لو۔ ہمارے نبی علیہ السلام جب کوئی خاص بات کہتے تو فرماتے عضوا علیہا بالنواجذ، مضبوط ڈاڑوں سے اس بات کو پکڑ لو۔ مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کہا کہ نہیں یہ جبہ تو غیر پیر ہے، تو اب مخدوم پاک نے دو باتیں کی۔ فرمایا اگر غیر پیر ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پیر کی نظر غیر پر نہیں ہوتی، پیر کی نظر غیر پر نہیں ہوتی، اور مرید کی نظر کس پر ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں مرید پیر کی صفات کا تابع ہوتا ہے۔ یہ خاص بات، یہ بہت خاص بات۔ مرید المرید لا یرید الا اللہ، مرید اپنے پیر سے اللہ کے سوا کچھ نہیں چاہتا، وہ بس یہ چاہتا ہے مجھے اللہ تک پہنچا۔ فرماتے ہیں کہ پیر اگر یہ غیر ہے تو غیر پر پیر کی نظر نہیں ہوتی ہے، اور مرید کی نظر کس پر ہوتی ہے؟ مرید کی نظر پیر کی صفات پر ہوتی ہے کہ پیر راتوں کو جاگ کر عبادتیں کتنی کرتا ہے، پیر سخاوت کتنی کرتا ہے، پیر صبر کتنا کرتا ہے، پیر شکر کتنا کرتا ہے، پیر کے اندر تحمل برداشت کتنا ہے، پیر قرآن کی تلاوت کتنی کرتا ہے، پیر لوگوں کے ساتھ ہمدردی کتنی کرتا ہے، پیر دعوت و تبلیغ اور حضور کے دین کی اشاعت کے لیے کوششیں کتنی کرتا ہے۔ فرماتے ہیں پیر کی نظر غیر پر نہیں ہوتی، اور مرید کی نظر پیر کی صفات کے علاوہ پر نہیں ہوتی، مرید کی نظر پیر کی صفات پر ہوتی ہے۔ وہ 12 سال تک ساتھ رہ کر یہ دیکھتے رہے میرے مرشد فجر بعد کیا پڑھتے ہیں، میرے مرشد کتنا سوتے ہیں، میرے مرشد کا دن کیسے گزرتا، رات کیسے گزرتی، اپنوں کے ساتھ سلوک کیسا، باہر والوں کے ساتھ سلوک کیسا، ان کا قرآن پڑھنے کا انداز کیا ہے، تربیت کرنے کا انداز کیا ہے، تعلیم دینے کا انداز کیا ہے۔ 12 سال تک وہ دیکھ دیکھ کر سیکھتے رہے۔ تو فرماتے ہیں تم نے مان لیا کہ یہ خرقہ پیر کا غیر ہے، تو غیر پر پیر کی نظر نہیں ہوتی، اور مرید کی نظر پیر کی صفات کے غیر پر نہیں ہوتی، صفات پر ٹکی رہتی ہے مرید کی نظر۔ فرماتے ہیں اب دیکھ لو یہ جملے، سن لو اور جمع کر لو ان کو۔ مخدوم پاک فرماتے ہیں اگر میں ان عوارضات کی طرف التفات نہیں کرتا، یعنی یہ عارضی چیزیں ہیں، یہ جبہ یہ لباس عارضی ہی تو ہے۔ مخدوم پاک فرماتے ہیں میں ان عارضی چیزوں کی طرف توجہ بھی کرتا اور پیر کی صفات کو چھوڑ دیتا تو مجھے پیر سے کچھ بھی فیض نہ ملتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اگر میں پیر کی صفات کو چھوڑ کر پھر اس جبے کو لے کر کے گھومتا رہتا تو مجھے پیر سے کچھ فیض نہ ملتا۔ کیا آج کان کان میں جا کر لوگوں کو یہ بات سنانے والی نہیں ہے کہ وہ چادریں اٹھانے والوں اور پھول مزارات پر ڈالنے والوں، تم ان بزرگوں کی صفات کو کب اپناؤ گے، ان کی تعلیمات پر کب عمل کرو گے، ان کے ملفوظات کو کب پڑھو گے، ان کے مکتوبات کو کب سنو گے، ان کے ارشادات کو کب سنو گے؟ یہ مخدوم پاک۔ اور یہ سمجھ لو ایک تو وہ چراغ ہے جو مخدوم پاک کے مزار سے لا کر ان کے نام سے جلاتے ہیں تو بھوت پریت بھاگ جاتے ہیں۔ یہ تعلیم بھی مخدوم پاک کا ایک چراغ ہے، اس چراغ کو جلاؤ سارے آسیب اور اثرات سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ ان کی تعلیمات ہیں۔ شبیر بھائی نے بھی ایک کتاب کا گجراتی میں ترجمہ کیا۔ ابھی میں کل ہاڑگوڑ میں تھا تو رافضینی رد مخدوم پاک نا قلم تھکی۔ الحمدللہ اسلامک ویلفیئر مشن اور یہاں کے انجمن کی طرف سے وہ کتابیں 100 کتابیں کل فری میں وہاں تقسیم کی۔ الحمدللہ یہ آپ کے گاؤں کا مشن اتنا کام کرے تو بات آ گئی تو میں نے کہہ دی، ورنہ ایسے بہت سارے کام ہوتے۔ 100 کتابیں وہاں فری میں وہ تقسیم کی۔ الحمدللہ
مخدوم پاک نے اپنے قلم سے رافضیوں کی جو رد کی وہ گجراتی زبان میں شبیر بھائی نے اس کا ٹرانسلیٹ کیا، پڑھنے سے لائق ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور جہاں کوئی بدعہ بہکا ہوا ملے فوراً فوٹو کھینچ کر بھیجو اس کو کہ مخدوم پاک تو یہ تعلیمات بتا رہے، تم کدھر جا رہے؟ تو یہ مخدومی چراغ ہے۔ مخدوم پاک کیا فرماتے ہیں کہ پیر کی نظر غیر پر نہیں ہوتی اور مرید کی نظر صفات کے غیر پر نہیں ہوتی۔ اگر میں اس جبے کو لے لوں، بلکہ مخدوم پاک کے لفظ تو یہ ہیں کہ ان عوارضات کی طرف التفات کرتا، صرف توجہ بھی کرتا ادھر کہ چلو یہ خرقہ ہے تو بس ہے، اب مجھے نماز کی ضرورت نہیں، تلاوت کی ضرورت نہیں، اب مجھے اللہ رسول کے فرامین پر عمل کی، میرے پاس تو یہ خرقہ ہے۔ مخدوم پاک فرماتے ہیں تو مجھے کچھ بھی فیض نہ ملتا، تو میں نے تو تمہیں بتانے کے لیے یہ خرقہ دے دیا ہے کہ اصل ہے پیر کی صفات کی پیروی کرنا، وہ تم کرو۔ یہ ہے مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو میرے بھائیوں، سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ایک واقعے میں اپنی پوری زندگی اور پورا سب کچھ بتا دیا، کیونکہ صدیق اکبر نے بھی مسند خلافت پر بیٹھ کر پہلا جملہ یہ کہا تھا، اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ، میری اطاعت اسی وقت تک کرو جب تک میں اللہ رسول کی بات مانوں، میں اللہ رسول کی اطاعت کروں تب تک میری بات مانو، ورنہ میری کسی بات کو نہ مانو۔ مخدوم پاک فرماتے مجھے اپنے پیر کا تم فرما بردار دیکھنا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ میں اپنے پیر کی صفات کی پیروی کرتا ہوں کہ نہیں کرتا۔ پیر کی صفات کی پیروی کرنے والا حقیقت میں وہ سچا پکا مرید ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مخدومی لنگر ہے اور اس کو اپنے دامن میں سمیٹ لو۔ مخدوم پاک سلسلہ چشت اہل بہشت کے شہباز ہے۔ سلسلہ چشتیہ کو بہت زیادہ فروغ دینے والی ذات کا نام مخدوم پاک ہے۔ حضرت خضر نے ان کے پیر خواجہ علاء الحق گنج نبات کو آ کر کہا تھا، ولایت کا شہباز سمنان سے پرواز بھر چکا ہے، ہر ولی دامن کھولے ہوئے انتظار میں کہ میرے دامن سے جڑ جائے، اللہ کی رحمت سے میں انہیں تمہارے پاس لے کے آ رہا ہوں۔ وہ شہباز ولایت ہے۔ اور واقعی میں اب لوگوں کو کیا پڑی ہے یار، کوئی شجرہ پڑھتا ہے؟ کس نے پڑھا شجرہ؟ کون پڑھتا ہے؟ کچھ پتا نہیں شجرہ کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں پتا۔ پڑھو یہ شجرے پڑھو، روزانہ فجر بعد شجرہ پڑھو، اور کچھ اوراد و وظائف پڑھ کر کے ان سلسلے کے بزرگوں کی روحوں کو ایصال ثواب کرو، ان کی روحیں متوجہ ہوگی۔ اس دنیا میں فتنوں سے بچنا بہت مشکل ہے، واللہ العظیم میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ مولوی گونگا شیطان اس لیے بنا بیٹھا ہے کہ اس کے سامنے بھی دنیا ہے، اور عوام کا تو حال ہی پھر کیا ہے۔ کون فتنوں سے بچائے گا؟ جو منبر پر بیٹھا ہے وہ سچ بات نہیں بول رہا ہے۔ ان بزرگوں کے دامن سے جڑنے کا طریقہ یہ، روزانہ ایک بار جس سچے پیر سے مرید ہو ان کا شجرہ پڑھو، ان کی روح کو ایصال ثواب کرو، کچھ نہ کچھ اوراد و وظائف پڑھ کے توجہ کرو ان کی روحانیت کی طرف، اور یہ باتیں دہراؤ دل ہی دل میں ان کے سامنے، حضور ہم آپ کے ہیں، ہمیں بچا لو ان فتنوں سے، تب روحانیت کا فیض ملے گا اور بچ جاؤ گے، ورنہ بہت مشکل۔ یہ میں 15 سال سے لوگوں میں دعوت و تبلیغ کر کر کے اس نتیجے پر پہنچا ہوں اور تمہیں بتا رہا ہوں۔ باقی اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نظر نہیں آتا ہے۔ ان بزرگوں کی تعلیمات اور ان کی روحانیت کی طرف توجہ کی جائے، ان سے مدد مانگی جائے، ان کے وسیلے سے بارگاہ رسالت، بارگاہ غوثیت تک پہنچا جائے، انشاءاللہ عز و جل ہمارا ایمان محفوظ رہے گا۔ اللہ کریم ان بزرگوں کے سایہ کرم سے ہمیں مالا مال فرمائے، اور ان کے حقیقی روحانی فیوز و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمع بزم ہدایت پیلا کھو سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم، شہر یار ارم
سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیج سب ان کی شوکت میں لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم یا اللہ یا رحمان یا رحیم تیری توفیق سے سورہ یاسین شریف کا ختم ہوا یا اللہ یا رحمان یا رحیم تیرے محبوب بندوں کا بالخصوص حضرت مخدوم پاک کی تعلیمات کا ذکر ہوا یا اللہ اس سب کو اپنی بارگاہ بے نیاز میں قبول فرما اس کا ثواب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں عطا فرما حضور کے وسیلے سے تمام انبیاء صدیقین شہداء صالحین کی ارواح کو عطا فرما یا اللہ اس کا ثواب بالخصوص حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی روح پاک کو عطا فرما ان کے فیوز و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرما ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم و افوض امری الاللہ ان اللہ بصیر بالعباد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین